کتنی بیٹیاں ہیں بحث مت کیجئے، نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں بحث مت کیجئے، مباہلہ میں نظر آ گیا خدا کی قسم، مباہلہ میں نظر آ گیا خدا کی قسم، عقیل جرم ہے اس کو کہوں رضی اللہ، عقیل جرم ہے اس کو کہوں رضی اللہ، کہ جس پہ بھی ہوں فاطمہ ناراض خدا کی قسم۔ اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں قبلہ و کعبہ آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت سنسنالی صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور جو اشرہ پڑھ رہے ہیں حقیقت فاطمیہ، اس کی آج چوتھی مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں، مل کر بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و خواہران ایمانی، آپ سے درخواست گزار ہوں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید شاہ حسین کاظمی ابن سید جواہر حسین کاظمی، سیدہ نثار فاطمہ بنت سید مدد علی شاہ اور کاظمی فیملی کے سید تعظیم حسین شاہ کاظمی کے اور ان کی اہلیہ کی فیملی کے جمیع مرحومین بالاخص سید مجاہد حسین کاظمی اور حضار محترم کے، ہم سب کے، آپ سب کے مرحومین و مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین، سیما سیدت نساء العالمین وبدعت رسولہ خاتم النبیین وحجت اللہ علی الائمۃ الراشدین وام السادات الى یوم القیامہ، ولا سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعن دائم علی
أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس جو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، یہ حقیقت فاطمیہ کے عنوان پر چوتھی مجلس ہے ایام فاطمیہ کی، اور یہ مصادف ہے سید تعظیم حسین شاہ کاظمی صاحب کی والدہ ماجدہ کی برسی سے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم سیدہ نثار فاطمہ بنت سید مدد علی شاہ کے درجات متعالی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد بزرگوار، والد مرحوم سید شاہ حسین کاظمی ابن سید جواہر حسین کاظمی کے درجات کو بھی متعالی فرمائے۔ سید مجاہد حسین کاظمی، کاظمی فیملی کے جمیع مرحومین، میرے اور آپ سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو۔ اللہ کریم اس مجلس میں شرکت پر آپ کو اجر و جزا پڑھنے اور سننے والوں کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے مرحومین کو کم از کم سال میں ایک مرتبہ یاد کریں۔ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو، بیماروں کو اللہ شفائے کلی دے، مولانا مختار حسین کو مکمل طور پہ شفا نصیب ہو، محمد اقبال کو مکمل طور پہ شفا نصیب ہو، ہمارے معراج جعفری صاحب کو، ملک امیر محمد خان کو، راجہ شہزاد کو، اور دیگر جو منظورین ہیں جنہوں نے ہمارے ذمہ لگایا ہے یا نہیں لگایا، جو بھی صابر حسین خان ہیں، ان سب کو اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جعفری کی سرجری ہوئی ہے ہارٹ کی، ہمارے جو مصطفیٰ مرتضیٰ جعفری کے فرزند، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کلی مرحمت فرمائے۔ جن کے بچے بچیاں علیل ہیں اللہ ان کو بھی شفا دے۔ اور اسی طریقے سے میرے بچپن کے دوست، 60 سال کے میرے دوست ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں بچپن کے، مولانا تراب علی شاہ، ان کی بھی سرجری ہوئی ہے ہارٹ کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کلی دے۔ میرے بچپن کے ایک اور کلاس فیلو مولانا قاسم شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ آج دفن ہوئی ہے، اللہ ان کے درجات کو بھی متعالی فرمائے۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ عنوان کو شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آج آیت مباہلہ، ویسے تو جیسے ہمیشہ عرض کرتا ہوں آیت غدیر ٹھیک نہیں ہے، آیات غدیر، بالکل اسی طرح آیہ مباہلہ ٹھیک نہیں ہے، آیات مباہلہ۔ پہلے آیت ہے جس میں ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ عیسیٰ کی مثل آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب۔ اس کے بعد پھر آیت شروع ہوتی ہے جو میں نے پڑھی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور اس کے بعد پھر آیت ہے
ہاں یہاں پر اکثر تو یہیں تک پڑھتے ہیں، ان ھذا لہول قصص الحق۔ کم از کم یہ 3 آیتیں مباہلہ کی ہیں۔ ہوا اس طرح کہ ڈائلاگ ہوئے، بحث ہوئی، تمحیص ہوئی نصارائے نجران کے ساتھ۔ آپ کے حافظے میں ہے یا نہیں؟ بہت پرانی بات ہے، جب یہ سنٹر تازہ تازہ بنا تھا۔ اسی طرح میری ملاقات نصارہ نجران کے سب سے بڑے پادری، یعنی ان کی نسل کے سب سے بڑے پادری سے ہوئی تھی جہاز میں، جدھر ہمارے ماسٹر جی اور میں گئے تھے اور ان کی خاطر مدارات کی تھی ایئر ہوسٹس، بلکہ ایئر ہوسٹ نے جی ہاں۔ اس سے اگلے سفر میں 2 ہفتے بعد جہاز میں میری ملاقات ہو گئی نصارائے نجران کی نسل سے ایک سب سے بڑے چیف پادری سے، جو مصر کا پادری تھا۔ ویسے ہی آج مصر کے سابقہ مفتی اعظم 2 بجے المہدی سنٹر آئے تھے، جو اب ماشاءاللہ شیعہ۔ شیخ طارق۔ تو میں عرض کروں کہ اس پادری نے، جس سے میری جہاز میں ملاقات ہوئی، اپنے ہاتھ سے ہدیہ لکھ کے عربی میں، ہدیۃ منی للشیخ سخاوت حسین لکھ کے باقاعدہ وہ بائبل دی۔ وہ بائبل آج بھی میرے پاس موجود ہے، کہ جو اس کے پاس آباء و اجداد سے صدیوں سے موجود تھی، وہ میرے پاس آج بھی موجود ہے۔ تو ہوا اس طرح کہ نصارائے نجران ڈائلاگ کے لیے آئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اور پھر کن فیکون۔ اب ساری آیتیں پڑھنا مقصود نہیں، جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے۔ ڈائلاگ جو تھے وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے، حضور تو ظاہر ہے کہ ڈائلاگ میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حضور سے بہتر تو کوئی بلیغ نہیں، فصیح نہیں، حکیم نہیں، مصلح نہیں، امین نہیں، صادق نہیں، حضور سے بڑا کون ہے؟ ان کی نالائکی کی وجہ سے یہ ڈائلاگ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اللہ نے پھر آیت نازل کی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اے میرے حبیب، جب آپ کے پاس علم آ گیا، اس علم سے مراد قرآن، قرآن کا نام ہے علم، قرآن کا ایک نام ہے علم۔ 40 نام میں نے لکھے تھے ایک مضمون میں، ہیں تو زیادہ، 40 میں نے ایک آرٹیکل میں لکھے تھے، ان میں سے ایک نام ہے علم۔ اب ذرا جملہ سنیے گا، قسم العلم بعشرۃ اقسام فاعطی منہا علی منہ علی 9 وہو فی العاشر اعلم من الناس۔ پورے علم کے کل 10 حصے ہیں، 9 صرف علی کو دیے گئے ہیں، 10ویں میں علی کا حصہ ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ اقسام کی طرف ضمیر پلٹے تو پھر منہا ہے، وہ پہلے جو پڑھا تھا منہا ہے، دونوں طریقے سے میں نے پڑھا ہے، مگر وہ اقسام کی طرف پلٹے تو منہا ہے، اگر علم کی طرف پلٹے تو پھر منہو ہے، تو زیادہ تر منہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت علی علیہ السلام ان کو لے آئے حضور کے پاس، ڈائلاگ ہو گئے، ڈائلاگ جب مکمل ہو گئے واپس چلے گئے، آیت آئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اے میرے حبیب،
जिन्होंने आपसे झगड़ा किया था। ये झगड़ा गैर मुस्लिम करते हैं, मुसलमान झगड़ालू नहीं होता। ये आप भी समझ के जाइएगा, इन मजलिसों से यही सीख के जाना है। हमने झगड़ालू नहीं बनना, सुलह पसंद बनना है। हुजूर अमन पसंद का नाम है, सुलह पसंद का नाम है, झगड़ालू का नाम नहीं। हाजा और मुहाजा कहते हैं लड़ाई को। ये जुमेरात को देखा ना, यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। अल्लाह हिदायत करे हमारी कौम को, हर जगह यही हो रहा है। फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल, बस आप फरमा दीजिए उनसे जिनसे मुहाजा हुआ था ना मेरे हबीब, वो इल्म कुरान को नहीं मान रहे, वो कुरान की आयतों को जो इल्म अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, कम्युनिकेशन और जवाब की सूरत में, तमसील की सूरत में, और पूरा का पूरा इल्म, पूरा का पूरा कुरान, जब ये नहीं मान रहे तो इनसे फरमा दीजिए तालो। देखिए ताल, आप जाए ना हज पे तो क्या कहते हैं उम्रे पे, ताल। हाँ, ताल यानी आ, एक बंदे को ताल। खातून हो तो ताली, तू खातून आ। और अगर हो जामा तो तालो, आओ, तालो आओ, तुम आओ। नदो अबनाना व अबनाओ, हम बुलाएंगे, हम बुलाते हैं या बुलाएंगे, दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। अपने बेटों को तुम बुलाओ, अपने बेटों को हम बुलाएंगे, अपनी औरतों को तुम बुलाओ, अपनी औरतों को हम बुलाएंगे, अपने नफ्सों को तुम बुलाओ, अपने नफ्सों को। जम है, प्लूरल है। सुम्मा नब्तहिल, सुम्मा आता है तराखी के लिए, फिर थोड़ी मोहलत के बाद हम करेंगे मुबाहला। आज समझ ले, पहले यहां कभी नहीं कहा। मुबाहला बाबे मुफाअला है। मुफाअला बैनल इस्नैन होता है, इसके दो फाइल होते हैं, यानी दो पार्टियां जब तक ना हो बाबे मुफाअला बन नहीं सकता। मुआनका, आप देखते हैं ना, मुआनका जब गर्दन से गर्दन लगाएं तो होता है मुआनका। मुसाफहा जब हाथ से हाथ, बहुत अच्छे। अच्छा, मुबाहसा जब दो मुबाहिसों, दो बंदे जब मुकाता, ताल्लुकात जब दोनों तोड़ दे, ये भी तोड़ दे वो भी, तो ये बैनल इस्नैन है। मुबारबा, मुकातला। अच्छा, दोनों पार्टियां जब डायलॉग में फेल हो जाती हैं और उनमें से कोई डिसीजन नहीं होता, कोई मानता नहीं, यानी दूसरी पार्टी नहीं मानती कि ये हक वाले हैं, तो उस वक्त होता है कि वो एक दूसरे पर लान करते हैं, नफरीन करते हैं, अजाब खुदा को तलब करते हैं कि हम में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। तो हमेशा मुबाहला से वो ही भागते हैं जो झूठे होते हैं। सच्चा ना मुनाजरे से भागता है, ना मुबाहला से भागता है, ना मुबाहसा से भागता है। मुबाहला का मतलब ही सुम्मा नबतहिल। अच्छा, इब्तहाला यब्ताहिल हो, ये बाबे इफ्तिआल है। आगे ने पढ़ा है, याद होगा। बाबे इफ्तिआल का खासा है कि मजबूरन नहीं, इख्तियारन, चाहते हुए मुबाहला करना है। हाँ, ऐसे नहीं कि मैं मजबूर हो गया था, चाहते हुए। दोनों पार्टियां चाहते हुए कहेंगी हम में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो, यानी अल्लाह उसे गर्क कर दे। जो हम में से झूठा है अल्लाह उसे गर्क कर दे, वो लानतुल्लाह अलैह हो। ये दोनों पार्टियां कहती हैं। इसकी तस्दीक उस पादरी ने भी की थी जो मुझे जहाज में मिला था, जो मैं अर्ज कर रहा हूं, और उसने ये जुमला कहा था। आज इसलिए मैंने ये आयत पढ़ी कि मुझे याद आ गया। वही पादरी, उसने कहा था कि मुझे रब्बे अजीम की कसम, जैसे ही उनको पता चला हमारे बुजुर्गों को कि हुजूर अपना ख़ानदान लेके आ रहे हैं, तो उसने ये जुमला कहा था कि अगर
محمد اپنے دوست لے لائے تو ٹکرا جانا، اور اگر گھر والے لائے تو نہ ٹکرانا، کوئی گھر والوں کی بربادی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر اللہ، کیوں بھائی نور؟ حقیقت فاطمیہ میں یہ پہلو ذرا توجہ سے، انہماک سے ملاحظہ فرمائیے، نظارت و سماعت فرمائیے کہ جہاں پر قرآن، توجہ رہے، حالانکہ قرآن کو حضور نے غدیر کے خطبے میں ثقل اکبر کہا اور آل محمد کو ثقل اصغر کہا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا نعوذ باللہ کہ کوئی آل محمد کی توہین ہو رہی ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ اس اکبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر کی طرف سے وہ پیغام آیا ہے، اس اصغر سے مراد یہ ہے کہ میری اطرت شروع ہو رہی ہے میرے برادر اصغر سے۔ قرآن تو آل محمد کے لیے بھی ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ ہماری قوم نے تو خیر شکریہ حاجی صاحب کا، حاجی صاحب آج 2 قرآن لائے ہیں میرے لیے۔ جی ہاں، میں اصل میں جب آنکھیں خراب ہو گئی تھی تو میں نے چاہا تھا کہ مجھے ایک موٹے حرفوں والا قرآن ملے، اب تو خیر ٹھیک ہو گئی۔ تو بحمداللہ یہ جو قرآن پڑھا ہوا ہے یہ بھی معجزے سے ہی آیا ہے، یہ جو اتنا بڑا قرآن ہے، اور آج بھی حاجی صاحب معجزے سے ہی لائے ہیں۔ آج میں نے کہا کہ لوگ قرآن لا ہی نہیں رہے، دیکھیے حاجی صاحب آئے لے آئے۔ اب میں ان سے درخواست کروں گا حاجی عباس رضا شاہ صاحب سے کہ ہمیں کم از کم 20 قرآن اور ایسے لائے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ خیر، تو قرآن ناکافی ہو گیا، توجہ فرمائیے۔ وہ نالائکی ان کی تھی جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا، وہ نالائکی ہوتی ہے ان کی۔ ان کے لیے جائز نہیں ہے یہ کہنا کہ قرآن کافی ہے۔ جو نااہل ہے وہ نہیں کہہ سکتے، اہل بیت کہہ سکتے ہیں۔ اہل بیت جو اہل ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نااہل نہیں کہہ سکتا قرآن کافی ہے۔ اسے اہل بننے کے لیے اہل بیت چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو قرآن مجید کافی نہ ہوا، قرآن کی آیتیں تو پڑھی گئی، کافی نہ ہوا تو کس کو لے کے گئے؟ جب قرآن گویا ایک تھیوری مل گئی، پریکٹیکل کی صورت میں بھی سمجھ میں آ گئی بات، تھیوری اور پریکٹیکل نے بتا دیا کہ جب بھی قرآن ناکافی ہو تو پکارنا کن کو ہے؟ ابناءنا کو، نساءنا کو، انفسنا کو۔ اور پکارتے کیسے ہیں؟ عرض کیا ندعو، ہم پکاریں گے، یعنی ہم مسلمان پکاریں گے، میں نبی پکاروں گا، میرا اللہ پکارے گا، ہم سارے مل کے پکاریں گے۔ کن کو پکاریں گے؟ ابناءنا کو، نساءنا کو، ہم جو مدینے میں ہیں ہم نساءنا کو پکاریں گے۔ ظاہر ہے اللہ کی طرف نساءنا کی نسبت تو نہیں ہو سکتی، ہم انفسنا کو پکاریں گے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، حضور نے قرآن کے پرتاؤ میں ایک مسئلہ حل کر دیا کہ جب بھی قرآن کافی نہ ہو تو یا علی کا ہو، یا فاطمہ کا ہو، یا حسن کا ہو، یا حسین کا ہو، ایسے ہی کافی ہو جائے گا جیسے مبالغہ میں ہو گیا تھا۔ یا علی یا علی ننو سلامت رہے، آباد رہے۔
آج سمجھ لیجئے ہمارے ہاں ایک چیپٹر ہے ابواب الصرف کا، ابواب الصرف، یہ دوسری کتاب ہے ہم مولویوں کی، ہم صرف بہائی کے بعد پڑھتے ہیں ابواب الصرف۔ اس میں ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے دعا یدعو، بھولے گا تو نہیں، دعا تقریباً 80% مولوی دعا یدعو سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ٹفیسٹ ہے، سب سے مشکل جو چیپٹر ہے وہ دعا یدعو کا ہے۔ سرائکی میں تو بڑے قصے بنے ہوئے ہیں، دعا یدعو دے نٹھے اساں حل وہیں دے ڈٹھے، یہ وہ کیا تھا، یا وہ بیچارے پھر لو کرتے ہیں حل۔ اچھا یہ دعا یدعو آج سمجھ لیں انشاءاللہ تو حقیقت فاطمیہ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو ترجمہ لکھا جاتا ہے نا بعض اوقات کہ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لانا، یہ لانا کا لفظ کوئی نہیں یہاں پہ۔ تعالو تم آؤ، ندعو ہم بلائیں گے، ہم پکاریں گے اپنے بیٹوں کو، ہم پکاریں گے اپنی عورتوں کو، ہم پکاریں گے اپنے نفسوں کو، تم اپنے بیٹوں کو پکارنا، تم اپنی عورتوں کو پکارنا۔ یہ مرادی معنی ہے لے آئیں گے یا لے آنا، یہ اوریجنل معنی یہ ہے۔ اس اوریجنل معنی میں بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ پتہ چلا پکارنے کا حکم ہے، کس کو پکارنا ہے؟ ابناءنا کو پکارنا ہے، نساءنا کو پکارنا ہے، انفسنا کو پکارنا ہے، ہم نے بھی اور انہوں نے بھی، ہم نے بھی تین کو پکارنا ہے، یعنی تین قسم کے لوگوں کو، انہوں نے بھی تین قسم کے لوگوں کو پکارنا ہے۔ اب یہاں ذرا سمجھیے کہ جا رہی ہے، جا رہے ہیں، پہلے یوں سمجھ لیں دو بیٹے، اور ابنا ہے صیغہ پلورل کا، جمع کا، کل میں عرض کر رہا تھا نا پلورل اور سنگولر، جو میں نے قربہ کا بتایا، رحمت کا بتایا، کوثر کا بتایا کہ یہ پلورل نہیں ہے، سنگولر ہے۔ اچھا آج میں یہاں سے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جا رہے ہیں دو بیٹے، سنسکرت میں اور عربی میں، دنیا کی کل دو زبانیں ہیں جن میں ڈوئل تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، ورنہ کسی اور زبان میں نہیں، تثنیہ کا صیغہ ہی نہیں ہے، انگلش میں نہیں، اردو میں نہیں، گجراتی میں نہیں، سنسکرت میں ہے یا عربی کے اندر ہے۔ تو چاہیے تھا قرآن یوں کہتا کہ ندعو ابناءنا، ابنا دو بیٹوں کو ہم بلائیں گے۔ ابنا کیوں کہا؟ ابنا تو جمع بیٹے ہیں تو دو، ہیں تو دو۔ اور پھر عجیب بات ہے اسی دور میں جا کے دیکھیے گا 9ویں سال میں حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ علیہ السلام زندہ ہے، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے ہے، وہ زندہ ہے۔ اگر حضور صرف اپنا سلبی بیٹا ساتھ لے کے چلے جاتے، جو ڈیمانڈ تھی اللہ کی وہ سپلائی دے دیتے، ایک مسئلہ حل ہو جاتا کہ یہ کم از کم تثنیہ اور جمع کا جو پرابلم ہے یہ سالو ہو جاتا۔ ابراہیم کو گھر بٹھایا، حسن و حسین کو ساتھ لے گئے، اس لیے کہ دنیا کو بتانا تھا کہ جب نبی زادہ علی زادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو غلام زادوں کی کیا حیثیت ہے، فاطمہ کی اولاد کے سامنے آئے۔ یہ سمجھانا تھا ماسٹر جی، یہ سمجھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں مگر فرزند نبی، مگر حسن و حسین سے ان کا کمپیریزن نہیں ہے۔ یہ ابھی ریپیئر کریں گے اسے۔ دوسری بات سن لیجئے کہ لے جا رہے تھے ایک بی بی، اور جمع کا صیغہ جمع کا ہے، ذرا سمجھیے گا۔ اگر حضور، بس اشارہ سمجھیے، اگر حضور کچھ اہل خانہ کو ساتھ لے لیتے، دو ہی کو لے لیتے تو 3 ہو جاتی، مشکل حل ہو جاتی۔ اصل میں حضور آج سمجھانا چاہتے تھے کہ آج انہیں لے جانا ہے
جن کے مقابل پہ آنے والا ملعون بھی ہو جھوٹا بھی ہو، کیونکہ یہ میدان لعنت تھا۔ ہاں یہ جو جا رہے تھے ان کے مقابل پہ جو آئیں گے وہ تو لعنت اللہ علیہم بن جائیں گے۔ اس کو لے جانا ہے جس کے دشمن کا اسٹیٹس ہو کاذب اور ملعون۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ایسے نہ ہو کہ ان کی کوئی مخالفت کرے تو دنیا کہے ان کی مخالفت تو جھوٹ کا سبب ہے اور تم ملعون ہو گئے۔ نہیں، اس لیے صرف ایک ہستی ایسی تھی اس وقت زندہ، بی بی خدیجہ تو تھی نہیں، وہ تو مکے میں چلی گئی۔ ایک ہستی تھی کہ جن کا دشمن لعنتی بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، اسی کا نام صدیقہ کبریٰ۔ یہ ہے وجہ۔ ابھی ہم ریپیئر کریں گے، ابھی ہم اس کو ریپیئر کریں گے، ابھی ذرا رک جائیے۔ تیسرا کسے پکارنا ہے؟ انفس کو۔ انفس جمع ہے نفس کی۔ لے کے جا رہے ہیں علی کو۔ اب بتائیں کیا خدا کو نہیں علم کہ کس کس کو لے جائیں گے؟ یا نبی کو علم نہیں ہے تو وہ آیت بھیج کیوں رہا ہے؟ یہ سنا کیوں رہے ہیں؟ یہ انہی کو بلا کیوں رہے ہیں؟ کسی اور کو کیوں نہیں بلا رہے؟ تو وہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتے ہیں، لانے والا بھی جانتا ہے، جانے والے بھی جانتے ہیں، نہ جانے والے بھی جانتے ہیں ہم اسٹیٹس پہ پورے نہیں اتر سکتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی لیے کسی نے والنٹیئر نہیں کیا، کوئی آگے نہیں آیا۔ بدر میں آگے آ گئے کہ ہم جاتے ہیں، احد میں آ گئے، خندق میں آ گئے، خیبر میں آ گئے، حنین میں آ گئے، آئے کہ نہیں آئے؟ یہاں کسی نے والنٹیئر ہی نہیں کیا۔ پتہ چلا وہ جانتے تھے کہ وہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ میں یہ سمجھ نہیں سکا جب پہلی صدی ہجری میں سارے ایک جیسے نہ تھے، 14ویں صدی میں ملاؤں نے سب کو ایک جیسا کیسے بنا دیا؟ رائے صاحب بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ ابناء نساء انفس۔ اچھا اب 2-3 بندے اور لے لیتے، 2 ہی لے لیتے، بس صرف 2 لے لیتے تو جم ہو جاتی، 3 پر جم بولا جاتا ہے۔ جیسے آج کی ظہرین کی نماز جو تھی اس میں ماشاءاللہ جمع لوگ تھے، جمع لوگ تھے نماز ظہرین میں، خاتون بھی تھی، وہ اوپر انہوں نے پڑھی، جی ہاں۔ اور اس کے بعد ہمارے انصار الرحمن صاحب بھی تشریف لائے، فیصل آباد والے، یہ ذرا بعد میں آئے۔ تو میں اگر کہوں کہ آج ظہر و عصر میں تو بہت لوگ آئے تھے کیونکہ جمع تھے، ٹھیک ہے، جمع قلت ہوتی ہے 10 تک، اقل مقدار ہوتی ہے 3، 1-2 اور لے لیتے، 2 بزرگ بھی ہیں، 2 بزرگ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، انہی کو لے لیتے۔ انفسنا، قرم بھی پورا ہو جاتا، کرٹسی بھی ہو جاتی، رواداری بھی ہو جاتی۔ مگر آج حضور یہ سمجھ رہے تھے کہ آج عام نفس نے نہیں جانا، آج وہ جا رہا ہے جو نفس الرسول بھی کہلائے، نفس اللہ بھی کہلائے، اتنا پاک ہو سوائے علی کے کوئی نہیں تھا۔ یہ مجبوری تھی، یہ مجبوریاں سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے ہم ریپیئر کرتے ہیں، ان تینوں کو ہم ریپیئر کرتے ہیں۔ آج تھوڑی سی گفتگو ایکسٹرا آرڈینری ہے، ذرا ریسرچ ورک ہے، مگر انشاءاللہ آپ دعا دیں گے ہم اسے ذرا ریپیئر کرتے ہیں۔ جیسے تعالو کو، ندعو کو، فمن حاجک کو ریپیئر کر لیا، اس کو بھی ریپیئر کر لیتے ہیں۔ دیکھیے 3 کو بلا رہے ہیں سرکار، 3 ہی کو لا رہے ہیں۔ نمبر 1 ابنا کو، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات،
کہ یہ تثنیہ ہیں، اگر ابراہیم کو لے آتے تو جمع ہو جاتے، ایک اعتراض تو ختم ہو جاتا، 100 اعتراض کھل جاتے کہ حسن و حسین کی ڈسٹنگوش خاصیت پھر کیا ہوئی کہ ماریہ قبطیہ کا بیٹا اور فاطمہ کا بیٹا برابر ہو گئے؟ سمجھے ذرا، سمجھے خدا را، اس لیے یہ وجہ تھی۔ اچھا اب ریپیئر کرتے ہیں، دیکھیے ابناء میں ہیں جمع، کیونکہ حسن تو ہیں اکیلے اور حسین کی پشت میں جو 9 امام ہیں وہ سارے مباہلہ میں موجود ہیں، سمجھے؟ تو پتہ چلا یہ آل محمد گواہی کے لیے اپنی ولادتوں کے بھی محتاج نہیں ہوتے، ان کی روحیں وہی گواہی دیتی ہیں جو ان کے اجساد طاہرہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے شاہ جی۔ اچھا اب دوسرے کو بھی ریپیئر کر لیں، نساء۔ اچھا سن لیجئے، سمجھ لیجئے، آج کام آئے گا آپ کو کہ نساء مرأہ یا امرأہ کی جمع نہیں ہے، پڑھے لکھے حضرات ہے، نساء وہ جمع ہے جس کا مفرد ہی کوئی نہیں، نساء کا مفرد ہی کوئی نہیں اور نساء کا تثنیہ بھی کوئی نہیں۔ اب سمجھ میں آئی کہ کیونکہ ایسی بی بی کے لیے ہے کہ اس کے اوریجن میں کوئی یہ نہ کہے کہ وہ جمع ہے تو ہم مفرد ہیں، وہ جمع ہے تو اس کا تثنیہ ہم ہیں۔ نساء یہ وضعت للجمع، یہ جمع کے لیے واضح کی گئی، لیسا لہا مفرد ولا تثنیہ، نہ اس کا کوئی مفرد نہ تثنیہ۔ نساء جب نساء بولا جائے، عورتیں، عورت نہیں، خاتون نہیں، 2 خواتین نہیں، خواتین۔ اچھا اب ظاہر ہے اگر کچھ اور بیویوں کو لے جاتے تو قباحت تھی، جو میں نے عرض کر دی کہ ان کا جو دشمن ہے اس کو نہ جھوٹا کہا جا سکتا ہے، نہ اسے لعنت اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایسی عصمت کبریٰ کی بیوی کو لے جانا تھا کہ کوئی جسارت کرے تو وہ صدیق وہ کذاب بن جائے، سمجھے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے صدیقہ۔ جب یہ صدیقہ ہے تو ان کا دشمن صدیق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اچھا پھر یہ ہے کہ جب ان دونوں کا جواب ایک عرض کر رہا ہوں، انفس اور نساء کا ایک جواب یہ ہے، جب کسی میں، پہلے یہ نساء کا سن لے خلط نہ ہو جائے، نساء جمع ہے یعنی 3 عنوان چاہیے، 3 عنوان۔ تو اس کو میں یوں ریپیئر کروں گا کہ اگر فاطمہ بن کے جا رہی ہوتی، یہاں سے حقیقت سمجھیے گا، اگر فاطمہ من حیث الفاطمہ کہ انہا فاطمہ جا رہی ہوتی تو یہ اعتراض گرامر کا باقی تھا، مگر فاطمہ آج فاطمہ بن کے نہیں جا رہی۔ آپ نے کہا نا 3 ہونے چاہیے، آج فاطمہ کے بھی 3 ٹائٹل ہے، کسی کی بیٹی بن کے جا رہی ہے، کسی کی زوجہ بن کے جا رہی ہے، کسی کی ماں بن کے جا رہی ہے۔ کیا لیا؟ بسم اللہ شاہ جی، سلامت رہے، آباد رہے۔ بی بی پاک کے دشمنوں پہ لعنت۔ جو زاہد شاہ کی گھڑی ہے وہ تو 4:45 بجا رہی ہے۔ بس میں سمپ کروں، دامن وقت کوتا ہو رہا ہے، تو ریپیئر ہو گیا نا، ریپیئر ہو گیا، ابنا بھی ریپیئر ہو گیا، نساء بھی ہو گیا، انفس ابھی نہیں ہوا، یہ بھی کر لیتے ہیں۔ انفس یہ کیسے ہے؟ وہ ٹھیک ہے کہ کسی کے داماد ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے باپ ہیں، یہاں 3 رشتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، مگر کوئی اور سالڈ جواب دیجئے، ان دونوں کا ہی زبردست جواب دیجئے کہ کوئی دشمن کبھی بول نہ سکے
یہ دونوں جمع کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جب کسی ہستی میں، شخصیت میں کوالٹیز جمع کیا جائے، ہو وہ سنگولر، اس میں کریکٹرسٹک پلورل ہو، تو سنگولر کو پلورل بنا دیا جاتا ہے۔ قرآن سے مثال سنیں، ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، ابراہیم ایک، کانت بھی ایک، حنیف بھی ایک، مگر امت جمع ہے۔ ابراہیم کو اکیلے کو امت کہا جا رہا ہے اس لیے کہ ان میں کوالٹیز زیادہ تھیں۔ میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، جب کوئی بت شکن ہو تو وہ ایک نہیں ہوتا، پوری امت ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، یہ ایک اس کا ایک اور بھی جواب سن لیجیے، یہ بھی قرآن سے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے مسلمانوں، تم تانے کیوں دے رہے ہو کہ ہم چھوڑ جائیں گے؟ اے رسول، ہم چھوڑ جائیں گے۔ چھوڑ جاؤ، مرتد ہو جاؤ۔ جو میرے حضور کو چھوڑے گا، میرے رسول کو چھوڑے گا تم میں سے، وہ تو مرتد ہوگا۔ وہ پہلے صاحب اسلام کیوں نہ ہو، پہلے وہ صاحب ایمان کیوں نہ ہو، جب میرے نبی کو چھوڑ دے گا وہ بن جائے گا مرتد۔ اب کلیہ سمجھنا، جو نبی کو چھوڑے وہ مرتد ہے، میدان میں چھوڑے یا مسجد میں چھوڑے۔ اگر تم مرتد ہو جاؤ، اچھا بتائیے گا، یہ بھی بتا دیں، ایک ہوتا ہے مرتد ملی، بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، آج وقت بہت ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے مرتد ملی، ایک ہوتا ہے مرتد فطری۔ ٹھیک ہے، ایک مجلس اور پڑھیں گے انشاءاللہ، 5ویں، وہ جمعرات کی ہوگی۔ جمعرات جو آئے گی نا، کب آئے گا جمعرات؟ 10 کو، ایک تو یہ آ رہی ہے نا، اور اس کے بعد جو آئے گی، نہیں یہ ہاں کب ہے؟ 14 کو۔ ہاں ٹھیک، 14 کی جو مجلس ہوگی نا، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ 5ویں ہو جائے گی۔ بس 5 مئی سے اس سال پڑھیں گے، 5 پھر اگلے سال میں زندگی۔ آج یہ 4تھی مجلس اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے مرتد ہو جائے تو وہ مرتد فطری ہوگا یا ملی ہوگا؟ آقا آپ بتائیں گے، آقا کا امتحان ہے۔ مرتد مسلمانوں میں سے جو مرتد ہوگا وہ ملی ہوگا یا فطری ہوگا؟ اگر کنورٹڈ ہو، پیدائشی ہو مسلمان، اور پھر ہو جائے مرتد، جیسے آج کل یہ لڑکیوں کے چکر میں ہمارے لوگ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے لڑکے جو ہاں، یہ مرتد وہ ہیں جو فطری ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہے، ملی کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اس بحث کو آج چھوڑ دیں، وقت نہیں ہے۔ اتنا تو طے ہو گیا نا کہ مرتد کون ہوتا ہے؟ جو پھر جائے، جو حضور سے پیٹھ دکھا دے، جو پشت دکھا دے حضور کو، ارتداد اسی کو کہتے ہیں، من یرتد منکم۔ اچھا، عن دینہ ہی، چلیے ہم یہ قرآن کے الفاظ ایگزیکٹ جو ہیں، جو دین سے پھر جائے، ظاہر ہے دین مجسم تو حضور ہے، چلیے آپ کہہ جو دین سے پھر جائے، چھوڑ دیجئے آپ، جو دین سے پھر جائے نا میرے حبیب، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ لے آئے گا جلدی ایک قوم، یحبہم ویحبونہ، وہ قوم محبت کرتی ہوگی اللہ سے اور اللہ محبت کرتا ہوگا اس قوم سے۔ شیعہ اور سنی سب نے لکھا اس قوم سے مراد اکیلا بندہ ہے۔ سنیں کون ہے؟ اکیلا ہے۔ کوئی گیس کر سکتا ہے؟ گیس کرے تو مانو، اکیلا بندہ ہے، اور وہ ہے ابو طالب۔
اب بتائیں یہ مرتد کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر تھے، اللہ کہہ رہا ہے یہ مرتد کافر ہو تو میرے حبیب کے لیے اکیلا ابو طالب کافی ہے۔ اور وہ ابو طالب کیا ہے؟ قوم ہے۔ جس طرح ابراہیم قوم ہے ویسے ابو طالب قوم ہے۔ ایک بات طے ہو گئی، یا بت شکن قوم ہوتا ہے، توجہ رہے، یا وہ قوم ہوتا ہے کہ جس کا دین ہو، یا وہ قوم ہوتا ہے جو دو جہاں کے سردار کو بچائے، جو مکے میں بچائے وہ بھی قوم ہے، جو مدینے میں بچائے وہ بھی قوم ہے۔ اس لیے جمع کہا گیا ہے انفس یعنی قوم۔ بس یہاں گفتگو آج کی حد تک رک گئی، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ ایک تحفہ آج بھی لے لیجئے، 2 کل دیے تھے، ایک آج لے لیجئے۔ میرے استاد تھے آیت اللہ وجدانی فخر، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اس طرح اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعا کے ختم ہونے تک اللہ پوری کر دیتا۔ اللہم بحق ذل علم مکسور لفاطمہ، بارے الہ تجھے فاطمہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ۔ اللہ تعالیٰ یہ واسطہ بالکل رد نہیں کرتا۔ بس اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا، بی بی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، بی بی منہ کے بل زمین پہ گر گئی، اور آپ بھی آج تو ظاہر ہے کہ کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے فوراً ہم زیارت پڑھیں گے، مگر جب آپ ایام فاطمیہ کی وہ مجالس کرتے ہیں جن میں ماتم ہوتا ہے تو آپ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں نا، کوئی بھی نعرہ بلند، ماتم فاطمہ مثلا، ماتم حسین، یوں کہتے ہیں نا۔ پتہ ہے کہ بی بی نے کیا نعرہ بلند کیا ہے؟ عرض کروں، ادرکنی یا ابا الحسن۔ پہلو ٹوٹنے کے بعد میرے استاد تو یہ بھی کہتے تھے جب تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، ہوتا ہے ہمارے ساتھ بعض بات، کوئی دعا قبول نہیں تو تم ایسے کہو، اللہم بحق المحسن، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محسن شہید کا، وہی محسن جسے آپ کہتے ہیں، اللہ اس واسطے کو بھی رد نہیں کر۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یہ 3 میں نے آپ کی خدمت میں دعائیں عرض کر دی۔ اللہ اکبر، یہ دعا کیا ہے؟ بارے اللہ تجھے واسطہ ہے اس جنین کا، وقت ہوتا تو میں پوری دعائیں بتاتا آپ کو، ایک یہ دعا بھی ہے، اللہم بحق الجنین، تجھے اس جنین کا واسطہ جس نے دنیا بند آنکھوں سے دیکھی۔ مصائب تو ہو گیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے شہزادی حسن و حسین علیہ السلام، کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہماری اماں زخمی ہوئی تو ہم نانا کے روضے پہ دونوں بھائی دوڑتے ہوئے نانا کے روضے پہ گئے اور جا کے ہم نے کہا نانا تو جانتا ہے ہم تیری بیٹی کے علاوہ کسی کو ماں نہیں کہتے، اور آج نانا آج بیٹی مجروح ہو گئی، زخمی ہو گئی، نانا اللہ سے ہماری اماں کو شفا لے دے۔ یہ کب گئے ہیں؟ یہ اس وقت نہیں گئے، یہ اس وقت گئے ہیں کہ جب قبر ہل گئی اور قبر سے جواب آیا، بچوں ارجعا الی بیتکما،
उस्तुशहिदत उम्मुकुमा, बच्चों वापस चले जाओ, अम्मा मर गई। मेरे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं मेरे, वो कहते हैं, आजकल तो मजलिस नहीं पढ़ रहे, नजफ के हैं, बीमार हैं, वो फरमाते हैं इतना तकलीफ भरा जवाब था कि फातिमा के बेटों को अपने इमामे भूल गए। वो कब्रें, छोटे छोटे इमामे कब्र नबी पे रह गए। अब जो वापस आए तो फिजा से या अस्मा बिनते उमैस या उम्मे ऐमन से, रिवायात में इख्तिलाफ है, उमूमन फिजा की रिवायत पढ़ी जाती है कि अम्मा फिजा हमें अपनी अम्मा की जियारत करा दे। बीबी ने चाहा कि जरा सी बदल दे सिचुएशन। कहा बच्चों पहले ताम तनावुल कर लो, फिर मैं अम्मा से मिलवाती हूं। तो बच्चे कहते हैं माँ अकल न तामा बिदून उम्मेना, कभी देखा है हमने अम्मा के अलावा किसी के साथ बैठ के खाना खाया? अल्लाह आपको सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुला। सुबहान अल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। बस मजलिस तमाम हो गई, इससे आगे मैं आपको जहमत नहीं दूंगा। एक जुमला और सुन लीजिए। हमारे पास ये मोहसिन काफी अल्लामा है, बहुत बड़े, आगा अहमद शेख अहमद काफी के बेटे, ये आए थे हमारे पास। आज से मेरे ख्याल में कोई 10-11 साल पुरानी बात है। इन्होंने एक वाकया सुनाया। इन्होंने कहा मैंने मजलिस पढ़ी तेहरान के हुसैनिया महदिया में अयाम फातिमिया की, बड़ा मसाइब हुआ, मजलिस खत्म हो गई। मैंने देखा एक कोई शख्स है जो रो रहा है, हमने तनावुल नजर कर लिया। नजर के बाद हम जब जाने लगे, अब लाइटें बंद करनी थी, तो मैंने क्या देखा कि वो बंदा अभी भी रो रहा। तो मैंने उसका कंधा पकड़ा, भाई न तुमने पानी पिया, न तुमने न्याज खाई, न तुम उठे, तब से रो रहे हो, मजलिस को खत्म हो तो घंटे से ज्यादा हो गया है। उसने कहा कि आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, आज जो आपने रिवायत पढ़ी है ना, ये मुझे कब्र की दीवारों तक रुलाएगी। हमारी तिब ये कहती है, हमारी मेडिसिन ये कहती है, मेडिकल में ये थ्योरी है और प्रैक्टिकल है, हड्डियाँ टूट जाए तो जुड़ जाती है, पसलियाँ टूटे तो नहीं जुड़ती। यही वजह है मेरे अजीजों, 2 बीबियां हैं कयामत के दिन अपनी टूटी हुई पसलियों के साथ आएंगी, एक हुसैन की माँ और दूसरी हुसैन की बेटी। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल मजलिस बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा व बस्सवाबहु इला मरहूमी आइलत काज़िमी व मरहूमी अल हुज़्ज़ार अल मुहतरम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वजअल क़ुबूरहुम रियाज़म मिनल जन्नति वहशुरहुम मअल अबरार बिहक़्क़िल अइम्मतिल अत्हार।